बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। ये प्रोग्राम आप मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव देखेंगे और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक लाइव कॉल के ज़रिए आपका कोई भी तिबी मसला है आप डिस्कस कर सकते हैं या किसी बीमारी के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कॉल करने के लिए प्रोग्राम में आप नंबर नोट कर लीजिए 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ 0300-911-6681 और एक और व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट कर लीजिए 0300-333-9378। जी, इस पे आप कॉल करके मेडिसिन के हवाले से पूछ सकते हैं या फिर टेस्ट रिपोर्ट्स जो भी डॉक्टर साहब आपको बताएं भेजने के लिए कहें तो आप भेज सकते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो अपनी जो बीमारी है वो लाइव प्रोग्राम में शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो गई है कि वो व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर जी, प्रोग्राम में जैसे कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, वो बीमारियाँ जिनका आप शिकार रह चुके हैं या फिर खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसी इलामात ज़ाहिर हो रही हैं कि आपको वहम है या फिर कि इस बारे में कि कौन सी बीमारी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बीमारियों की सिम्टम्स जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि बीमारी कुछ होती है और आप समझ कुछ रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जी कौन सी बीमारी है, इसकी क्या इलामात हैं और सबसे जो बड़ की चीज़ है वो है इलाज। होम्योपैथिक जहाँ तक हम बात करते हैं अद्वियात की तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और अक्सर हम अपने प्रोग्राम में इस चीज़ का प्रूफ भी हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में वीडियो के ज़रिए। कुछ ऐसे मरीज़ों का इलाज चल रहा होता है जिनको इन अद्वियात से जो है अफवाका हुआ, इन्हीं इलाज से जो है इन्हीं अद्वियात से उनको शिफा हासिल हुई। तो मकसद सिर्फ यही है कि आपका रुझान जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ भी दिलाना है, जो कम कीमत और पुर असर अद्वियात हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खैर जी, बीमारियों के हवाले से तफसीलन बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर स्पेशलिस्ट जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खान ज़ादा साहब। तो आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से आप हमेशा फ्रेश दिखाई देते हैं। हालांकि आप क्लिनिक पे इतने बिजी होते हैं क्योंकि मरीज़ जो हैं आप जहाँ जहाँ आपकी क्लिनिक्स हैं, कोशिश उनकी यही होती है कि जी क्लिनिक पे जाके जो है हम अपना चेकअप करवा सकें, बीमारियों का इलाज करवा सकें। तो सही आज भी आप बिज़ी थे बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल, आज वैसे आप बता रही हैं लेकिन आज ज़्यादा फ्रेश नहीं हूँ। अच्छा, क्यों फ्रेश ना होने बस की? थकावट हो जाती है हो ना। जाती है, ज़ाहिर है डॉक्टर भी इंसान देखिए है। दिन भी लंबे हो गए ना, दोपहर को नींद करने को भी दिल तो करता है। बिल्कुल जी, नींद करने को भी दिल करता है। आराम बड़ा ज़रूरी होता है कि मतलब जब आप इतना बिजी रहते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वो सुबह सवेरे उठते हैं और रात देर तक जो है वो काम में लगे रहते हैं। थोड़ा सा जो है रेस्ट का टाइम बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, रेस्ट देंगे वजूद को तो आप मजीद इससे काम ले पाएंगे, रेस्ट नहीं देंगे तो आप अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल जी, हम दुआ करेंगे कि आपको भी थोड़ा सा टाइम मिले रेस्ट के लिए ताकि आप फिर दोबारा से फ्रेश होके अपने मरीज़ों की जो है वो खिदमत कर सकें। खैर, जैसा कि हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं तो आज यूरिक एसिड पे हमने सोचा कि बात की जाए। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को इसकी शिकायत हो रही होती है कि जी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ चुका है, टेस्ट के बाद ही उनको पता चल रहा होता है। हालांकि इलामात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो मैंने स्टार्ट में जैसे बात की कि कुछ बीमारियों की जो इलामात हैं वो मिलती जुलती हैं, इसलिए इतनी जल्दी बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या मसला है, ये क्या बीमारी है। तो यूरिक एसिड क्या है, हम थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे पहले। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली प्यूरिन का, ठीक है। प्यूरिन आपके बड़े गोश्त में पाई जाती है, साग में पाई जाती है, ये जो ज़्यादा शुगर खुराक है, मीठी चीज़ें उनमें पाई जाए, तो ये बेसिकली उसके ब्रेकडाउन के नतीजे में एक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है, ठीक है। ये वेस्ट प्रोडक्ट खून में तो चलता रहता है, फिर गुर्दों के ज़रिए ये पेशाब में निकल जाता है, साफ़ हो जाता है, लेकिन बाज़ लोगों में गुर्दे इसको सही तरीके से निकाल नहीं पाते और इसकी मिकदार खून में
عام لیول سے زیادہ رہ جاتی ہے 7 8 6 تک یہ جو ہے رہ جاتی ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں ہائپر یوریسیمیا ٹھیک ہے جب یہ وافر مقدار میں خون میں چل رہا ہوتا ہے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے جی تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ جس طرح یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو کون سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جی تھوڑا سا اس پہ بات کریں دیکھیں پیشاب میں بھی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پیشاب کی گریوٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یورک ایسڈ کرسٹلز ہوتے ہیں کرسٹلز اور آپ کے جوڑوں میں جو ہے وہ برننگ جیسی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے جلن جیسی کیفیت اور درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے درد جوڑوں کی اس کی سب سے بڑی علامت ہے اسی سے اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے ہاں جی اس کے علاوہ اگر پھر بھی اس کو کنٹرول نہ کیا جائے اور پھر بھی یورک ایسڈ آپ کا ہائی چلتا رہے تو یہ آپ کے جوڑوں میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے جوڑوں کا جو فلوئڈ ہے نا جو لاڑ آپ کے جوڑوں میں ہے اس میں یہ یورک ایسڈ کے جو کرسٹلز ہیں یہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کا جوڑ خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے گردے میں جو پتریاں بنتی ہیں تو یورک ایسڈ کے زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کے گردوں میں سٹونز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں جوڑوں کی تکلیف اور گردوں میں پتری کا بننا یہ دو اس کی بڑی انڈیکیشن ہے اور بڑے نقصانات ہیں صحیح تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یورک ایسڈ کے ہمارے جسم پہ کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں کیا یہ ہارٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے جس طرح کڈنی کا ذکر آپ نے کیا تو کڈنی تو ظاہری سی بات ہے خراب ہے تو ساتھ میں ہارٹ کا پھر پرابلم بھی ہو سکتا ہے بالکل بالکل اس کے آپ کے وجود کے اور آرگنز پہ اثر پڑتا ہے دل کی شریانوں کے تنگ ہونے میں اس کا کردار ہے ایون ڈائبٹیز اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے ایون جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ بھی یورک ایسڈ کے زیادہ دیر کے رہنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے گردے تو آپ کے خراب ہوتے ہی ہیں جی صحیح یعنی کہ کڈنی ہارٹ اور اس کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ یورک ایسڈ جو ہے اسے بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے ڈاکٹر صاحب سٹارٹ میں آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہمارے کھانے پینے پہ ظاہری سی بات ہے یورک ایسڈ جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو کیا ایسی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کم کرنی چاہیے جن میں یورک ایسڈ زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں ہاں بالکل اگر جن کا یورک ایسڈ بار بار بڑھ جاتا ہے دوائی لینے سے کم ہو جاتا ہے پھر بڑھ جاتے ہیں یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں سافٹ ڈرنکس جو ہیں نا یہ پیپسی کولا وغیرہ یہ چیزیں تو بالکل نہیں پینی چاہیے اس کے علاوہ سبزیوں میں جو پالک ساگ ہے اس میں پیورین بہت زیادہ ہے تو وہ کم سے کم لینا چاہیے اسی طرح جو بڑا گوشت ہے اس میں بہت زیادہ پیورین ہوتا ہے تو وہ کم لینی چاہیے مچھلی بڑا گوشت یا بڑا گوشت چھوٹا جس طرح مٹن ہو گیا فش ہو گئی اس طرح کی چیزیں بھی کم یورک ایسڈ کا سبب بن سکتی ہیں فش میں مچھلی میں بہت زیادہ پیورین ہے جس چیز میں بھی پیورین کی مقدار زیادہ ہو تو وہ آپ کو کم سے کم لینی چاہیے وداؤٹ پیورین ڈائٹ پہ آپ جائیں گی تو آپ کا یورک ایسڈ لیول جو ہے وہ نارمل میں رہے گا بڑھے گا نہیں آپ تو ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کو یہ شکایت ہے یورک ایسڈ بڑھ جانے کی جی ان کو کون سی ایسی ہومیوپیتھی میں ادویات موجود ہیں جو ان کو استعمال کرنی چاہیے دیکھیں یورک ایسڈ کو نکالنے کے لیے آپ کے اگر گردے کا فنکشن بہتر کیا جائے تیز کیا جائے تو گردے چونکہ آپ کا یورک ایسڈ فلش کرتے ہیں تو اس میں گردے کی دوائی ہم استعمال کرتے ہیں بربیرس کیو میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری دوائی ہے آرٹیکا یورنس ٹھیک ہے آرٹیکا یورنس اور بربیرس یہ ہم کمبائن کر کے دیتے ہیں اس کے ساتھ مریض کے جوڑوں میں اگر یورک ایسڈ ڈپازٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے جوڑوں سے فلوئڈ یعنی کہ کڈنی کا فعال ہونا ضروری ہے کڈنی کا فعال ہونا اور پانی کا مقدار بھی زیادہ لیں گے تو اس سے بھی آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح تو خیر اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں اورنگزیب مانسیرا سے بات کر رہا ہوں جی اورنگزیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے میرے معدے میں درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے نا جی تو جو خوراک والی نالی ہے نا جب جلن ہوتی ہے تو اس میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح زخم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میرے سر میں درد ہوتا ہے دائیں طرف سے پرمٹے کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور پورے سر میں جاتے ہیں صحیح اور پیٹ پھولتا بھی ہے آپ کا
جی पेट में गैस की शिकायत भी बनती है आपकी? हाँ, गैस नहीं होती है ना, बन जाती है वो, कभी फिर फूल जाता है, कभी कुछ क्या होता है कभी। सही, मैं आपको दो दवाइयाँ बताऊंगा, अगर वो दोनों आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहें, डॉक्टर साहब दवा का नाम बताते हैं आपको। तो ये मैदे का दर्द और साथ में जलन की सी कैफियत, जिस तरह इन्होंने बताया एसोफेगस में इनको जलन महसूस होती है ग़िज़ा की नाली में, जी ये मैदे की ज़्यादा तेज़ाबियत की अलामत है। ठीक है, जब मैदा रिफ्लक्स करता है और आपके तेज़ाब जो है उसका जो ब्लास हम पश्तो में कहते जी। हैं, वो जब ऊपर आता है तो यहाँ जलन महसूस होती है। ठीक है। एक इन्होंने दवाई लेनी है कार्बोवेज। कार्बोवेज, कार्बोवेज खाने के बाद इन्होंने लेनी है। ठीक है। कार्बोवेज मेडिसिन जो है वो खाने के बाद इस्तेमाल करनी है 30 पोटेंसी में। जी। और दूसरी दवाई इन्होंने लेनी है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस, हाइड्रास्टिस 3x पोटेंसी में लेंगे 10 कतरे सुबह नाश्ते से पहले, ठीक तो इंशाल्लाह इनका ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा और कोई राइजिक वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही, मतलब कि कोई और मेडिसिन जो है, कोई और दवाई आपने नहीं खानी है। जो डॉक्टर साहब ने दवाएं दो बताई हैं उसका इस्तेमाल आपने करना है। एक खाने से पहले है और एक खाने के बाद की मेडिसिन है। ये कितने टाइम तक इन्होंने इस्तेमाल करनी है? इनको चाहिए कि 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करें, तो अंदर अगर कोई जख्म की शिकायत हुई तो वो भी इनकी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। आम तौर पे इस कैफियत में ओमेप्राज़ोल वगैरह दी जाती है, जी। वो एंटी एसिड है, तेज़ाबियत को तो कम कर देती है, लेकिन वो आपके जोड़ों में भी जो फ्लूइड है उसमें भी असरअंदाज होती है सही। और भी उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ये आंसर हो रहा हूँ मुझे खान से। जी क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मोटापे के बारे में पता कर रहे हैं। जी जी पूछिए। जी जी जी, मोटापे के हवाले से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? वेट मेरा ज़्यादा है, तकरीबन 20 से 25 केजी। कितना वेट है आपका? मेरा अभी 90 केजी है सर। और आया आपका जितना वेट है उतना आप खाते भी हैं? जी जी। ठीक है, ठीक है। इसकी तो वजह से ज़्यादा। ठीक है, कैलोरीज अपनी कम करें, एक रोटी आप कम कर देना। ठीक है, मैं दवाई आपको बता देता हूँ। जी जी। जी आप प्रोग्राम देखते रहिए, दवाई आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। जी वेट ज़्यादा है और 90 केजी जो है इनका वेट है। हाँ जी। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है ज़्यादा खाना या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है? बीमारी तो हो सकती है बिल्कुल। ये हाइपोथायराइड में मरीज की जो वेट है वो उतना खाता नहीं है जितना उसका वेट बढ़ता है। ठीक है, तो ओबेसिटी न सिर्फ एक बीमारी है बल्कि बदसूरती भी है जिस्म की। ठीक है, सबसे पहली दवाई इनको हम तजवीज़ करेंगे, उसका नाम है जोगर्स। ठीक है, जोगर्स। हाँ, अच्छे से जोगर्स लें, वो पहने और सुबह नमाज के बाद आधा घंटा आप रनिंग करें। नंबर 2 दवाई है रोटी। अगर आप 3 खा रहे हैं आप 2 पे ले आए तो आप भूख से मरेंगे नहीं, लेकिन आपका वज़न कम होता जाएगा हर महीने। तो कैलोरीज कम करें और जो एक्सरसाइज है वो किया करें तो इंशाल्लाह वेट इनका कम हो जाएगा। अदरवाइज पाइटोलेका दवाई, पाइटोलेका क्यू पोटेंसी में 10 कतरे खाने के बाद लेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ भी वेट इनका कम हो जाएगा। सही, दवा का नाम आपने नोट कर लिया होगा और साथ में जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो लाजमी हैं, वो आप करेंगे तो आपका वेट वो इन्होंने करना होता तो वेट 90 केजी पे तो ना बढ़ता, लेकिन हो सकता है कि अब शुरू कर दे। खैर जी, हम एक और कॉलर जो है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी जावेद बात कर रहा हूँ अजान कश्मीर हजीरा से। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरे घर वाली है ना जो, तो उनको दर्द होता है, ये लफ्ज है आगे सर में, बाई आंख में और मुंह में, और ये जो गर्दन है ना पट्टे इनमें जाता है वो। ठीक है, ठीक है। कोई दवाई ले रही हैं आजकल? जी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, बात कीजिए। दवाई तो ये डॉक्टर साहब जो है ना, तो जो मेडिसिन ये डॉक्टर गोली शोलियाँ देते हैं तो हाथ भी दवाई जो है तो कुछ समझ नहीं आती है कि क्या दे।
मैं आपको दवाई बताऊंगा, हतमी दवाई इंशाल्लाह, इसके साथ इनका मसला ठीक हो जाएगा। आप बात आपका सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम थोड़ा सा पसमंदा इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो कोई अच्छी सी दवाई हमें तजवीज़ करें। जी ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब दवा का नाम बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ये लेफ्ट साइड का इन्होंने बताया जी ना? लेफ्ट साइड आंख से जो है जबड़े में और फिर कंधे में आता है जी बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यूरलजिया की अलामत है। यहाँ पे हमारी छठी नर्व है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया की इनकी जो तकलीफ है ये वो उसकी अलामत है, ठीक है। उसके साथ पूरे आंख से लेके सर में इवन इस पट्टों तक दर्द होता है। तो इसमें हम स्पाइजीलिया देते हैं। स्पाइजीलिया, जी स्पाइजीलिया, ठीक है। स्पाइजीलिया 200 पोटेंसी में दिन में एक खुराक लेंगी और 2 महीने तक रेगुलर लेंगी तो इंशाल्लाह इनका मसला जो है हतमी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ एलोपैथी साइड में इसमें टेग्राल का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत मुज़र सेहत के लिए, और बहुत सारे मरीज़ों की हमने टेग्राल छुड़ा के स्पाइजीलिया लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मसला रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नर्व, इसमें नर्व इन्वॉल्व है, सिक्स्थ नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। बाज़ औक़ात जो है वो किसी चर्बी की वजह से वो नर्व दब जाती है, ठीक है, और उसमें खून की जो सर्कुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा नर्व न्यूरॉन्स की जो सर्कुलेशन, तो पेन होता है, मरीज़ को शदीद पेन होता है और इस किस्म का दर्द होता है कि बाज़ औक़ात गोलियों से काबू नहीं आता, फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। सही, तो मतलब ये जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई है इसका इस्तेमाल आपने करना है, और साथ में जो है जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत एहतियात जो है, जैसे हम यूरिक एसिड के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि ब्लड को गाढ़ा ना होने दिया करें और अपना जो चेकअप है वो करवा लिया करें ताकि कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का, इन चीज़ों का पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी आपको सर में दर्द जो है शदीद किस्म का वो होता है, न्यूरलजिक पेन आपको हो जाता है। सही, तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नदीम बात करता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ दर्द रहता है आंखों के, जी दोबारा से बताइएगा। मेरी आंखें सुरख में दर्द होता है। आंखों के पीछे सर में दर्द होता है? जी जी, आंखें भी सुरख, ठीक है, आंखें भी सुर्ख होती हैं, आंखों में भी दर्द होता है, ठीक है ठीक है। सही। तो इसके अलावा और कोई ऐसी अलामत? आवाज़ इनकी सही जी है। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आप अगर दोबारा कॉल कर लें। जी आप दोबारा से कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही, आवाज़ सही तरीके से। तो ये सेहत का मसला है, जाहिर है थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि आंखों में दर्द है और सर में दर्द होता है। हाँ, आंखों की वजह से सर में भी दर्द हो। इस कंडीशन में आयरस वर्सिकुलर एक दवाई है, आयरस वर्सिकुलर, आयरस वर्सिकुलर, हाँ जी, ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ इनका सर दर्द जो है वो भी ठीक हो जाएगा, आंखों की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। जिनको भी आंखों के साथ सर में दर्द हो या जिनकी नज़र कमज़ोर हो और फोकस ना कर पाए या ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करेंगे तो पेन किलर से बचे रहेंगे। सही, ये दवा का नाम है, आप इस्तेमाल करें। अगर कोई और वजह है या आपने टेस्ट करवा रखे हैं या आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो वो डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तफसीलन बता सकते हैं। उसके बाद जो है ज़ाहिर है कोई वजह होती है इन बीमारियों के पीछे, तभी आपको जो है दवा तजवीज़ की जा सकती है। लेकिन जो दवा अभी बताई गई है वो आप इस्तेमाल बिल्कुल, करें। दर्द जो है दर्द बीमारी नहीं है, दर्द एक अलामत है किसी और बीमारी की। सही, बिल्कुल जी। खैर यहाँ पे टाइम हो गया है, एक शॉर्ट सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पे गए थे और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब ने उनको दवा का नाम बता दिया था, नज़र की कमज़ोरी के हवाले से बात हो रही थी। तो डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, बल्कि आजकल के जो छोटे बच्चे भी हैं
ان کی بھی نظر کمزوری کا جو ہے مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسی میڈیسن جو نظر کی کمزوری کو جو ہے وہ دور کر سکے؟ دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی دور کی نظر کمزور ہے یا نزدیک کی، ٹھیک ہے. پھر بچوں میں وجوہات اور ہوتی ہے اور بزرگوں میں جو ہے تکلیفات کچھ اور ہوتی ہے. اکثر عمر رسیدہ لوگ جن کو نظر کی شکایت ہو ان میں اکثر آنکھوں کے لینس کے اوپر پردے کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو دھندلا پن جو ہے اس میں کلکیری یا فلور کا استعمال کرتے ہیں ہم ہائی پوٹنسیز میں سی ایم میں 1M میں وہ ریزالو ہو جاتا ہے. ادروائز بچوں میں اگر دور کی نظر کمزور ہو تو روٹا کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے. روٹا میڈیسن کا جو ہے استعمال بچے جن کی نظر جو ہے وہ کمزور ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ شرین خان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجئے بات. جی جلیل خان جی بتائیں. السلام علیکم، خیریت سے؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب وہ پوچھنا ہے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نا. جی جی. ان کے ٹانسز ہیں کافی عرصے سے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے نا ان کو بڑا وہ کہتے ہیں کہ ٹانسل کا آپریشن کرا، وہ تو تھوڑا سا نا الرجک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دوائیوں کے ساتھ انشاءاللہ ٹانسل اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، شرنک ہو جائیں گے، واپس اپنے سائز پہ آ جائیں گے. میں دوائی ابھی بتاتا ہوں، اس پہ تھوڑی سی بات بھی کریں. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات اور پوچھنی تھی کہ یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، مطلب یہ خود ختم ہو جائیں گے یا؟ میں اس پہ تفصیلاً بات کرتا ہوں. جی آپ اچھا جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ کال کا. اچھا ٹانسلز. جی بالکل. ٹانسلز جو ہے، ٹانسلز ہمارے ایمیون سسٹم کا، ہمارے قوت مدافعت کا ایک بہترین اور بہت ضروری نظام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی کہتے ہیں اپنے وجود کا، ٹھیک ہے. جب کسی بیماری نے اندر جانا ہوتا ہے تو ہمارے ٹانسلز جو ہیں پہلے ہماری حفاظت کرتے ہیں ان جراثیموں سے، ٹھیک ہے. جب کوئی جراثیم فرض کرے بار بار اندر آ رہے ہیں یا ہمارا امیون سسٹم کسی چیز سے الرجک ہے تو یہ ٹانسلز جو ہے یہ انفلیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لال سرخ ہو کے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں مریض کو تکلیف ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت تکلیف. ایون مریض جو ہے، بچہ جو ہے وہ خوراک پراپر طریقے سے کھا نہیں پاتا تکلیف کی وجہ سے. تو یہ ایک امیون سسٹم کے ریسپانس کے نتیجے میں آپ کو ٹونسلائٹس ہوتا ہے. ادروائز ٹونسل جو ہے یہ ایک مدافعتی نظام اہم حصہ ہے مدافعتی نظام کا. ان کو آپریٹ کر کے نکالنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ان کو آپ آپریٹ کر کے نکال دیتے ہیں آپ کا پورا ریسپائریٹری سسٹم جو ہے مختلف وائرسز اور بیکٹیریاز کے سامنے ایکسپوز ہو کے رہ جاتا ہے. ہومیوپیتھیکلی ٹونسلز ریزالو ہوتے ہیں، اس سے انفلیمیشن بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ شرنک ہو کے واپس اپنے نارمل سائز میں آ جاتے ہیں. اور اس کی دوائی جو ہے وہ مریض کو تھوڑے وقت کے لیے کھانی چاہیے، کم از کم 3 منتھس تک ریگولر کھانی چاہیے، 3 مہینے تک جو ہے کھانی چاہیے. جی. ایک دوائی ہے بیلاڈونا. بیلاڈونا 30 پوٹنسی میں. دوسری دوائی ہے ہیپر سلفر. جی بیلاڈونا 30 میں اور ہیپر سلفر 30 میں. یہ 5 ڈراپس صبح اور شام 1 چمچ پانی میں دونوں مکس کر کے اگر بچے کو دیں گے 3 ماہ ریگولر تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ان کے ٹونسلز بھی شرنک ہو کے اپنے نارمل سائز میں آئیں گے. ٹھیک ہے. دوا کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میاں محمد حسن اکرم لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کنگریچولیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ شروع کیا ہوا ہے. بہت شکریہ. اس میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بڑی اچھی پہچان ہے جی. اور ماشاءاللہ پروگرام بھی بہت اچھا ہوسٹ کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا اچھا ایک ماشاءاللہ وے آف ٹاکنگ، وے آف کنوینگ ہے. بہت شکریہ.
میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈائبیٹکس جو ہے پاکستان میں اس کی ریشو جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائبیٹکس جو ہے اس کو ہومیوپیتھک میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایلوپیتھک. جی جی. تو اس کے اوپر آپ کائنڈلی کوئی ایسا ایک اچھا اویئرنیس جو ہے نا وہ کائنڈلی کریٹ آپ کریں اور سیشن بے شک ہو جائے تھوڑا سا ٹائم اس میں, تاکہ لوگوں کو ہومیوپیتھک کے تھرو جو ہے وہ ڈائبیٹکس کے اوپر جو ہے نا اچھی کنسنٹریشن ملے, کیونکہ ہمارے موسٹلی 99% لوگ جو ہیں وہ ایلوپیتھک کی طرف ہی جا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے, آپ کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہوتی ہے, لیکن جس ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, گائے بگائے ہم اپنے پروگرام میں ڈائبیٹک جو لوگ ہوتے ہیں کال بھی کر لیتے ہیں یا ان کے حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اسپیشلی ہم اس پہ مزید ایک پروگرام جو ہے وہ ہم کریں گے. انہوں نے بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا. یہ بڑا الارمنگ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈائبٹیز کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ سروے آئی تھی تو تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ مریض ہمارے ملک میں موجود ہے, اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ایفرٹ جو ہے وہ ایکنالج کیا. ٹھیک ہے. تو ڈائبٹیز کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ڈائبیٹک جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کا شوگر کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی ڈائبٹیز کے مریض ہیں کسی کا بھی شوگر کنٹرول نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلاً پروگرام کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ ایکسرسائز آپ کے ڈائبٹیز میں بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ کے وجود کے انسولین کی طرف ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز بہت لازمی کرنی ہوگی. ایکسرسائز کی طرف ہمارے معاشرے میں کوئی رجحان نہیں ہے. بڑے بڑے پارکس بنے ہوئے, اسموکر وہاں اسموکنگ کرتے ہیں لیکن کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز دیکھنے میں نہیں نظر آتی ہیں. بالکل یہی وجہ ہوتی ہے. پروگرامز ہم کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایکسرسائز, ہم نے کتنی بیماریوں پہ بات چیت کی ہے اور اس میں جو مین ڈاکٹر صاحب ایک ٹپ بتاتے ہیں وہ ایکسرسائز کی ہوتی ہے. ہومیوپیتھیکلی ڈائبٹیز ریورسبل ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے پیشنٹس کے ہماری ڈائبٹیز ریورس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ان کی انسولین کی ریزسٹنس ختم ہو گئی, ان کے لبلیبے کے انسولین کے نہ بنانے کا مسئلہ حل ہو گیا. مریض کی کمپلائنس بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں مریض کی کمپلائنس نہیں ہوتی کیونکہ وہاں مریض جو ہے صبح نہار پیٹ ایک گولی کھا کے بس وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے. یہاں ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں, تھوڑا ڈائٹ بتاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ جب آپ کو علاج کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی احتیاط یا کچھ ایسی ٹپس بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی فالو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. خیر, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رائمہ بات کر رہی ہوں, راولپنڈی سے. ڈاکٹر حسیب سے بات کرنی ہے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے نا ہائپو تھائرائڈ ہے, میں تھیروسین کھاتی ہوں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس سے میرا نا ویٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, سویلنگ جیسے نہیں ہوتی. جی جی بالکل بالکل, میں سمجھ گیا. تو مطلب کہ اتنا روٹین کا سادہ کھانا ہی کھاتے ہیں, کوئی فاسٹ فوڈ نہیں کھاتی میں. تو ڈائٹ بھی ساتھ ساتھ رکھتی ہوں, پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا. 125 میرا کلو وزن ہے. اور یہ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ایک دوائی تجویز کروں گا, آپ اپنی تائروکسین تو فی الحال جاری رکھیں, اور ایک دوائی ساتھ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا. اگر وہ بھی ساتھ شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا تائرائڈ فنکشن بھی نارمل رہے گا اور آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بھی بتاتے ہیں. یہ اوبیسٹی جو ہے, موٹاپا, یہ تو صرف ایک کمپلیکیشن ہے ہائپو تائرائڈزم کی. ٹھیک ہے. کیونکہ تائرائڈ فنکشن سلو کر دیتا ہے اور جسم پھولتا رہتا ہے. کلکیریا کارب, کلکیریا کارب 200 پوٹنسی میں دن میں ایک خوراک صبح نہار پیٹ لینی ہے, اور ساتھ میں اپنی باقی ادویات بھی جاری رکھیں. پھر اگر کوئی موقع ان کو ملا اور اسلام آباد کو آنا ہوا تو وزٹ کریں. ہائپو تائرائڈ کے بہت مریض ٹھیک ہوتے ہیں. تائروکسین بھی ہم چڑھاتے ہیں, ٹی ایف ٹیز ہم کرواتے ہیں,
उस अकॉर्डिंगली फिर हम मरीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो आगे चलाते हैं। बिल्कुल 125 kg जो है काफ़ी सारा वज़न है। आप जो है विज़िट जो है लाजमी अगर कर सकती हैं तो कर लें, क्योंकि एक तफसीलन जो है विज़िट हो जाएगा। जब बीमारी के हवाले से जानेंगे देखिए, तो फिर बाज़- इलाज जी। भी आसान हो जाता जी है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात जो है एक मर्ज़ का एलोपैथी में जहर के ज़रिए इलाज हो रहा होता है। थायरोक्सिन इज़ अ पॉइज़न, ठीक है, थायरोक्सिन इज़ अ पॉइज़न, जहर है थायरोक्सिन। जहर के ज़रिए वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। होम्योपैथिकली हमारे मीठी गोलियों से थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, तो होम्योपैथिक इलाज की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल यही बात है, हम बार बार यही चीज़ दोहराते हैं कि होम्योपैथी में इन बीमारियों का इलाज मौजूद है और 100% जो है इसके रिज़ल्ट्स हम शेयर भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। खैर मज़ीद भी बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक हो? जी खैरियत है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? जी ख्याल बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी क्या कहना चाहेंगे? तो डॉक्टर साहब से पूछना है, मैं वो दोस्त साथ पड़े हैं तो दवाई खाता हूँ तो गैस बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, वैसे कैप्सूल काफी कैप्सूल खा दवाइयाँ खाता हूँ फिर भी गैस खत्म नहीं होती है। ठीक है। आपको मैदे का और कोई मसला है? और कोई मसला नहीं मेरा, ठीक है, गैस रहती है मैडम। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हाँ जी, कोई दवाई भी लेते हैं कोई और? जी वो कह रहे हैं कि मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन जाहिर सी बात है फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मैंने को और कोई मसला नहीं है, जस्ट गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा लाइकोपोडियम, मेडिसिन। जी लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में हर खाने के बाद लेंगे तो इंशाल्लाह इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इनका पेट भी बैठ जाएगा। अगर इनका है। पेट फूला हुआ है ना, लाइकोपोडियम के इस्तेमाल के साथ इनका पेट हमवार हो जाएगा। लाइकोपोडियम ये दवा का नाम है, इसका इस्तेमाल आपने करना है। लाइकोपोडियम आंतों की और मैदे की जो सोजिश है, जो बढ़ जाना है, उसको कम करता है। बिल्कुल जी, हम अक्सर देखते हैं मैदे के साथ साथ जो आंतों की बीमारियां हैं उसमें जैसे सोजिश हो जाना, फिर तकलीफ दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाना, तो ये जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम, ये इन दोनों जो अमराज हैं इस तरह के, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मरीज जी इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं इस तमाम तरह मरीज जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, पेट फूलता हो या डकार बहुत आते हो या खाने के बाद गैस बन जाती हो, ठीक है। लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। ठीक है। साथ में चाइना 30 का भी इस्तेमाल आप कर सकते चाइना हैं। 30 हाँ जी, फिर बास पेशेंट होते हैं वो कहते हैं ऐसी गैस बन जाती है कि बिल्कुल हिल नहीं सकता, ना ऊपर आती है ना नीचे। उसमें एसाफोटिडा एक दवाई है, एसाफोटिडा जी, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्स्ट कंडीशन में फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ज़्यादा तशवीशनाक जो कैफियत होती है उसमें फिर आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर आप अपना जो खाना पीना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुर्गन ग़ज़ाएँ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, मसाला जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो कितने हमारे जो कॉलर्स होते हैं वो एसिडिटी की जो है वो शिकायत कर रहे होते हैं, ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शिकायत कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी आपने ध्यान देना है। और पानी, जहाँ हम खाना खाते हैं वहाँ पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम जो है वो हो रहा होता है। अच्छा देखिए नौशीन, जिस तरह पिछले कॉलर ने कॉल की हाइपोथायराइडिज्म के, होम्योपैथी में आपके मेटाबॉलिज्म के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, फ़र्ज़ करें थायराइड के मसाइल हो गए, आपके शुगर के मसाइल हो गए, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मसाइल हो गए, इवन आपके जो ग्लूटेन एलर्जी है, फ़र्ज़ करें इम्यून सिस्टम के हवाले से जितने मसाइल है, ग्लूटेन एलर्जी हो गई, किसी को हाइव्स हो जाते हैं, प्रोटीन एलर्जी हो जाती है, किसी को डस्ट एलर्जी, परफ्यूम से एलर्जी, इन सब मसाइल की इम्यून सिस्टम से जो मसाइल जुड़े हुए हैं, होम्योपैथिकली न सिर्फ ये ठीक होते हैं बल्कि इनका क्यूरेटिव इलाज मौजूद है, यानी मुस्तकिल इलाज जो है वो इसका मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल जी, मुस्तकिल इलाज जो है होम्योपैथी अद्वियात के साथ मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए बात। जी 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 मैंने डॉक्टर साहब, मैंने अपनी मम्मी के हवाले से बात करनी है। जी जी तो उनको ना शुगर का मसला है, तकरीबन 3 साल से
ان کو شوگر ہے. ٹھیک ہے. شوگر کی وجہ سے آپ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک میڈیسن بتائی تھی. جی 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 جو آپ نے بتایا تھا کہ اس سے شوگر کنٹرول اس سے نا شوگر رہتی ہے کہ آپ کی طاقت ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس پہ شوگر کنٹرول بھی رہے گی. مجھے نام بھول گیا ہے. میں آپ کو میڈیسن کا نام بتاتا ہوں. میڈیسن کا نام ہے سائزیجیم. جی جی وہ والی سائزیجیم. ایک اس کے علاوہ ان کا ایک اور ایشو ہے نا, ان کی ایک سائڈ پوری نا بازو سے لے کے ٹانگ تک ان کو درد چلتا رہتا ہے. کون سے, لیفٹ یا رائٹ؟ لیفٹ سائڈ پہ ہے. کنفرم لیفٹ سائڈ ہے؟ جی لیفٹ سائڈ پہ ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ کبھی آرام ہو جاتا ہے, کبھی وہ گھٹنے میں چلا جاتا ہے, کبھی وہ ٹانگ میں آ جاتا ہے. تو وہ اس کا بھی پلیز اگر کچھ بتا دیں آپ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے بھی. ٹھیک ہے جی, پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام آپ کو بتاتے ہیں. جی بالکل. یہ لیفٹ سائڈ کی ان کی کمپلینٹ تھی نا, جی تو اس میں لیکسس استعمال کریں. لیکسس. ہاں جی بالکل, لیکسس کا استعمال کریں یا کولوسنتھ کا استعمال کریں. لیکسس یا کولوسنتھ یہ میڈیسن کے نام ہیں, آپ نوٹ کر لیجیے. ہاں, ان دونوں میں سے کوئی بھی مل گئی تو اس کا استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے ان کا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. سائزیجیم شوگر کے لیے. ٹھیک ہے, سائزیجیم یہ شوگر کے لیے ہے. بالکل, جس طرح اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام نے شاید بات کی. جی, انہوں نے کال کی تھی تو میڈیسن آپ نے بتائی تھی. تو خیر آپ پروگرام جو ہے ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو دوا کا نام نہ سمجھ آئے ہو تو آپ دوبارہ سے واٹس ایپ نمبر پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں دوا کا نام. تو جیسے شوگر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی, ہمارے ایک کالر تھے, انہوں نے بھی شوگر کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ پروگرام کے لیے کہا ہے. تو نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ شوگر کے حوالے سے تفصیلی پروگرام جو ہیں ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کے آئیں تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہو جائے. جی بالکل, شوگر کو ہم ہر اسپیکٹ سے کور کریں گے. اس کے جو بھی اثرات ہیں, نقصانات ہیں, شوگر کے مریض کا جو مستقبل ہوتا ہے, ساری چیزیں کور کریں گے. علاج پہ بھی بات کریں گے. جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے اس کے فائدے نقصانات پہ بھی بات کریں گے. انسولین پہ بھی بات کریں گے. ہر ایک چیز کور کریں گے. بالکل. جی خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر آپ کی بات کرنا چاہوں گا. جی آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. دوبارہ پلیز آپ کال کیجئے گا, آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ اگر دوبارہ کال کر لیں کیونکہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. ظاہر سی بات ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو خیر آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. اگر کال نہیں لگ پا رہی تو آپ واٹس ایپ نمبر استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں تفصیلاً. خیر جی, ہم بات اسٹارٹ میں کر رہے تھے یورک ایسڈ کے حوالے سے. بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر کچھ ایسے وٹامنس کی کمی بھی ہو جاتی ہے جن کی کمی کے باعث جو ہے ان کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے جسم پہ ہو رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو اثرات جو ہیں, منفی اثرات. تو کچھ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جو انہی وٹامن کی کمی کی وجہ سے جو ہے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. تو انہی میں ایک وٹامن B12 کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. وٹامن B12 کی کمی سے ڈاکٹر صاحب ہمارے جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں یا کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو B12 کی کمی سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں, وٹامن B12 بہت ضروری وٹامن ہے, اور یہ وٹامن جو ہے یہ آپ کے اعصاب کی غذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کے نیورونز کی, آپ کے نروز کی یا آپ کے دماغ کی غذا ہے, اسی طرح وٹامن B12 بھی بہت ضروری غذا ہے. یہ ہمارے اعصاب کے لیے بالکل بالکل بالکل. اس کی کمی کی وجہ سے علامات جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے ہاتھ پیروں کا سن ہونا, نمنس پہلی انڈیکیشن ہے وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے. سوئیاں جیسے چبھنا, یہ بھی وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی علامت ہے. یا اس طرح کا احساس ہونا جیسے کہ کرالنگ سینسیشن, یعنی چونٹیوں کا جیسا احساس ہونا, یہ بھی آپ کے وٹامن B12 کی کمی کی نشانی ہے. عموماً ڈائبٹیز کے مریضوں میں انسولین کے ریزسٹنس کی وجہ سے وٹامن کی B12 کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی بہت جلدی ہو جاتی ہے, ان کے نرو جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
علامت اس میں آپ کی نیند کا کم آنا بھی اس کی علامت ہے. آپ کے ذہنی جو بھی معاملات ہے آپ فوکس نہیں کر پاتے, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, ذہنی توازن آپ کا جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتا وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. وٹامن B12 کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مانخیرہ سے سردار حاضر محمود بول رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. بہت اچھا پروگرام ہے, بہت معلوماتی پروگرام ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. ہومیوپیتھک کے ساتھ مجھے بڑی انٹرسٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے شوگر کے لیے جو میڈیسن بتائی ہے سیزیم جیمبولا. جی بالکل بالکل. اس کی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی کنفیوژن ہے مجھے, اس کی پوٹینسی آپ نے نہیں بتائی, اس میں اگر آپ بتائیں اور اس کو کس طرح لینا ہے تو بہتر رہے گا. جی بالکل. اس کی پوٹینسی ہمیشہ ہم استعمال کیوں میں کرتے ہیں, کیوں پوٹینسی میں. کیوں پوٹینسی. جی بالکل. اور اگر شوگر لیول آپ کی زیادہ ہے 300 پلس چلتی ہے تو اس کا 20 قطرے استعمال کرنا چاہیے نہار پیٹ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے. اچھا نہار منہ. جی اس کو نہار منہ لینا چاہیے. جی بالکل نہار پیٹ لینا چاہیے, نہار پیٹ. ٹھیک. اس کے ساتھ کوئی اور بھی میڈیسن؟ اس کے ساتھ ادویات اور بھی کافی ساری ہیں جو ہر مریض کے انڈیویجول علامات کے مطابق دی جاتی ہے, لیکن سائزیجیم جو ہے وہ بنیادی دوا ہے, بنیادی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ادویات بہت ساری ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اس کو جاری رکھنا ہے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی. اور شوگر کے حوالے سے جس طرح آپ نے پوچھا, نیکسٹ پروگرام ہم شوگر کے حوالے سے کریں گے, تفصیلاً اس پہ بات کریں گے تاکہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے اس مرض کو سمجھنے میں. سائزیجیم جمبولم ہے, یہ بڑی ٹاپ کی دوائی ہے. اس پہ امریکہ میں, یورپ میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, اور اس کی بڑی ریسرچ سٹڈیز آئی ہوئی ہیں. صحیح. سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سائزیجیم جمبولم آپ کے شوگر کی جو ایک کریکٹرسٹک ہے, جو ایک خصوصیت ہے, چپچپاہٹ یا جو لیسدار سی کیفیت ہے, وہ اس خصوصیت کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب شوگر کی یہ خصوصیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر شوگر آپ کے وجود میں آپ کے جو نروز ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتی, آپ کا پاؤں نہیں کٹتا, کٹنے سے بچ جاتا ہے, آپ کی نظر خراب نہیں ہوتی, آپ کے گردے خراب نہیں ہوتے, آپ کو اور کمپلیکیشنز جو شوگر کی وجہ سے آتے ہیں اور جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ کمپلیکیشنز اس دوائی کے ساتھ جو ہے وہ سبسائڈ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ شوگر کی جو علامات ہیں, جو شوگر سے تکلیف ہوتی ہیں, ان کو وہ کرنے میں بالکل. جو بھی میرا مریض سائزیجیم جس کو میں استعمال کرواتا ہوں, وہ پیشنٹ فرض کرے 10 دفعہ اٹھتا تھا رات کو پیشاب کے لیے بار بار, ابھی اس کو نہیں اٹھنا پڑتا. ٹھیک ہے. پیاس لگتی تھی, پیاس اس کو نہیں لگتی, کمزوری جسم کی ختم ہو جاتی ہے. جب شوگر آپ کا لیول ہائی رہتا ہے اور آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے, پھر آپ کو انرجی تو چاہیے, آپ نے تو سروائیو کرنا ہے. آپ کی انرجی پھر شوگر سے نہیں بنتی, آپ کی انرجی آپ کے گوشت پوشت سے بنتی ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ شوگر کے مریض جن کا شوگر کنٹرول نہیں ہوتا, ان کا وزن دن بدن کم ہوتا جاتا ہے. وہ بعض پیشنٹ خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو وزن تو میرا کم ہو گیا, حالانکہ یہ بڑا خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شوگر کا مرض ایسا ہے کہ جو انسان کی گوشت کو کھا رہا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. یہی بات ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ جو ہیں ان کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. تو خیر مزید ہم اس حوالے سے بات کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. ہم بات کر رہے تھے وٹامن B12 کے حوالے سے کہ وٹامن B12 کی کمی سے کون سے ایسے مضر اثرات ہیں جو ہمارے جسم پہ ہوتے ہیں. خیر کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں تسنیم بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے سواحد. جی ٹھیک ہے. تو اس کو نا پتے میں پتھری آئی ہے. اچھا, پتے میں پتھری. ٹھیک ہے. جی کیا ایج ہے ان کی؟ 22 ایئرس. پین ان کو ہوتا ہے پین؟ تو وہ ہے 1.1 سینٹی میٹر. جی پین ہوتا ہے ان کو؟ جی ان کو 1 ہفتہ پہلے ان کو بہت زیادہ پین ہوا ہے, تو پتہ نہیں چلا ہے. میدے کا ہم بتا رہے تھے کہ بھی میدے میں تکلیف ہے, لیکن آج جب الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے تو اس میں آئی ہے پتھری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں 1-2 ادویات بتاؤں گا, اس کا استعمال کیجئے گا, انشاءاللہ پین بھی نہیں ہوگا اور لمبے عرصے کے استعمال سے ان کی پتھری ڈیزالو بھی ہو جائے گی.
جی جی شکریہ, بہت بہت شکریہ. بس اس کا مجھے کوئی علاج بتا دیں کیونکہ میں آپریشن نہیں, کیونکہ میرا ہوا ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, یہ جو پتے کی پتری ہے نا, اس نے تو بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے نا. ابھی امریکہ, یورپ وغیرہ میں ڈیولپڈ کنٹری جو ہے, انہوں نے جس کی کولیسیکٹومی ہو جاتی ہے, جس کا پتا اتار دیا جاتا ہے, ان کو ایک تھیراپی پہ ڈالا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بائل سالٹ ریپلیسمنٹ تھیراپی. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان میں اس کا رجحان ہی نہیں ہے, اس کا تصور ہی نہیں ہے. مریض کا پتا اتار دیا, بس 1 سال 2 تو وہ ٹھیک رہتا ہے, پھر جو ہے نا معدے کے ڈاکٹروں پہ پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پتا ہمارے نظام انہضام کا ایک بہت ضروری آرگن ہے. پتا اپنے کچھ بائل سالٹس بناتا ہے جو صفرا میں شامل ہوتی ہے اور ہاضمے کے نظام میں زیر کار آتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پتا نکال دیں تو آپ بنیادی جو چیزیں ہیں جس کو پتے نے بنانا ہوتا ہے وہ بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ پھر معدے کے امراض کا شکار ہوتے ہیں. ہومیوپیتھیکلی پتے کی جو پتری ہے یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. ایلوپیتھی میں بھی اس کی ایسی کچھ ادویات موجود ہیں جو مدد کرتی ہے پتے کی پتری کو ڈیزالو کرنے میں. 2 قسم کی پتریاں بنتی ہے, یا بلیروبن کی بنتی ہے یا کولیسٹرول کی بنتی ہے. تیسری پتری دونوں کی کمپوزٹ ہوتی ہے, یعنی دونوں کا مکسچر بھی ہوتا ہے. فلتوری 3x پوٹینسی. جی, فلتوری 3x آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, لیکن اگر کوشش کریں مل جائے گی ان کی. فلتوری 3x میں 4 گولی صبح دوپہر شام جو ہے استعمال کریں 3 مہینے تک ریگولر, اور پھر اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروائیں. انشاءاللہ جو اسٹون کا سائز ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہوا ہوگا, پھر مزید بھی استعمال کریں. پین کے لیے, پتے کے درد کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے ڈائسکوریا. یہ پتے کا جو درد ہے پتری کی وجہ سے, یہ اس کے لیے. ہاں, ڈائسکوریا 200 پوٹینسی میں اگر ان کے پاس پڑی ہوگی تو ان کو اسپتال نہیں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, فلتوری اور ڈائسکوریا یہ 2 میڈیسن جو ہیں اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد سلیم علیہ السلام ضلع خوشاب پنجاب سے کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جو میرا یورک ایسڈ بڑا ہوا تھا وہ تقریباً 498 تک پہنچ گیا تھا, ڈیڈ لائن کراس کر گیا تھا. اچھا, ابھی کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی میں دوائی فی الحال کوئی استعمال نہیں کر رہا. میں نے اپنے بہت یورک گولی استعمال کی تھی ایلوپیتھی کی. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں سب سے پتہ کرنا ہے کہ میں کھانے پینے میں کن چیزوں سے پرہیز کروں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. کال کرنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ سٹارٹ میں بھی ہم نے یورک ایسڈ کے حوالے سے بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے اور میڈیسن استعمال کرنی ہے نہیں کرنی, وہ آپ کو بتا دیں. دیکھیں, ساگ بالکل نہ کھائیں, بڑا گوشت بالکل نہ کھائیں, مچھلی بالکل نہ کھائیں, اور جو سبزیوں میں تو ساگ ہو گیا. ٹھیک ہے, جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان سے تو بالکل دور ہی رہیں. ٹھیک ہے, جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, کاربونیٹڈ جو ڈرنکس ہیں جیسے کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں اس میں, یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. ہاں جی, بالکل استعمال نہ کریں. ان میں چونکہ پیورین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جب پیورین آپ کے جسم میں جائے گا اس کے نتیجے میں ویسٹ پروڈکٹ یورک ایسڈ تو بنے گا. تو یورک ایسڈ آپ کا گردہ صحیح طریقے سے نکال نہیں پا رہا ہے, آپ کے خون میں سرکولیٹ کرے گا, آپ کے جوڑ اور آپ کے کڈنیز میں اسٹون کی شکل اختیار کرے گا. پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. جتنا زیادہ آپ پانی پیتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا خون جو ہے وہ فلٹر ہوتا رہتا ہے, تو پانی کا استعمال بھی اس کا ایک علاج ہے. ساتھ میں پرہیز بھی کرنا چاہیے. ادویات میں بربیرس کیو پوٹینسی میں 10 قطرے, اور آرٹیکا یورنس کیو پوٹینسی میں 10 قطرے. آرٹیکا یورنس, ہاں جی, یہ انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ دیں گے, ان کا یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا. صحیح, بالکل جی, یہ 2 ادویات ہیں, ان کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں ادریس بات کر رہا ہوں خانپور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میری مدر ہیں, تو میں چھٹی آتا ہوں ڈیوٹی سے واپس, ان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, ہر وقت تکلیف رہتی ہے جوڑوں کی. جی ٹھیک ہے. تو گھٹنے کے جو جوڑ ہیں, میں ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے, تو ادھر سے ان کو گیپ کا ملا کہ ان کے گھٹنوں میں گیپ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک لیکن ہے. جس وجہ سے گھٹنے میں درد ہونا چاہیے نا، ان کو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، بازو ان کے لاک ہو جاتے ہیں، گردن لاک ہو جاتی ہے. پھر ان کو میں لے جاتا ہوں، انجیکشن لگواتا ہوں، 2-3 دن تک آرام آ جاتا ہے، 2-3 جو اثر ختم ہوتا ہے انجیکشن کا، پھر وہی صورتحال بن جاتی ہے. اور ان کے ہاتھوں کے جوڑوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں تو نہیں، لیکن جتنی یہ جو کونیاں ہیں نا ہاتھوں کی، جی جی بازو کی کونیاں، جو گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، تقریباً پورا جسم ان کا لاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں اور میں آپ کو ایک دوائی بھی تجویز کروں گا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ معدہ بھی جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے گرم گولیاں کھا کے. ہاں وہ پین کلر لیتی ہوں گی نا، میں اس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کے لیے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. تو یہ جو آرتھرائٹس ہے نا، آرتھرائٹس بالکل اس میں یہ جوڑوں کے بیچ میں جو کارٹیلیج ہے، جو نرم ہڈی ہے، وہ گھس گھس کے ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم مریض کو کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں گیپ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں، لیمن ٹرم میں گیپ آ جانا یا اس طرح کی. ہاں جی بالکل. کچھ حد تک یہ ریورسیبل ہے، کچھ حد تک یہ جو ہے ریورس نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آج کل بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے جہاں تک پین مینجمنٹ کی بات ہے. اس کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بھی آج کل ہر ہاسپٹل میں ہوتا ہے پین مینجمنٹ کا. ہومیوپیتھیکلی اس میں ان کو چاہیے کہ برایونیا کا استعمال کریں. برایونیا یہ دوا کا نام ہے، آپ نوٹ کر لیجیے. برایونیا 200 پوٹنسی میں. برایونیا 200 پوٹنسی میں صبح شام ان کو دینی چاہیے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کے درد نہ صرف جوڑوں کے بلکہ باقی جسم کے بھی کم ہو جائیں گے. جب آپ کے جوڑ میں انفلیمیشن ہوتی ہے تو آپ کے جوڑوں کی انفلیمیشن کا اثر پورے وجود پہ پڑتا ہے. اگر اس پیشنٹ کا ہم ESR کروا لیں تو وہ کافی ریز آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ان پیشنٹ کا ایک یورک ایسڈ ٹیسٹ ہو جائے، اس پیشنٹ کا ایک RA فیکٹر بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ان کا علاج جو ہے وہ ایک صحیح راہ پہ چلنے لگ جائے گا. بہت سارے پیشنٹ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے یا جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ تو میں نے کروایا، یہ تو 4 پہ آ گیا ہے. اچھا پہلے زیادہ ہوا تھا؟ ہاں پہلے تو یہ 8 تک گیا تھا. تو یہ تو ابھی ٹھیک ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے. یورک ایسڈ آپ کے خون سے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کے جوڑوں میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو متاثر کر کے پھر کم ہوا ہے نا، تو خون میں یورک ایسڈ کو نارمل سمجھ کے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے جوڑ صاف ہو گئے ہیں. جوڑوں سے یورک ایسڈ کا نکلنا جو ہے وہ پھر اس میں وقت لگتا ہے. ضروری بھی ہے اور وقت بھی لگتا ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے ٹیسٹ وغیرہ، وہ اگر آپ نے کروائے ہوئے ہیں تو وہ آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھیج بھی سکتے ہیں. ESR، RA فیکٹر، ٹھیک ہو گیا، اور یورک ایسڈ، یہ 3 ٹیسٹ لازمی ان کے ہونے چاہیے. اس مطابق پھر ان کی تشخیص ہو کے علاج ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. جی، یعنی کہ جڑ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے اسے پہلے ختم کرنا تاکہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مزید جوڑ نہ خراب ہو نا، کیونکہ آرتھرائٹس میں ایک کنڈیشن ہے رومیٹک آرتھرائٹس یا رومیٹوئڈ آرتھرائٹس اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے وجود کے ایک جوڑ سے زیادہ جوڑ جو ہے وہ اس کے انحصار میں آ جاتے ہیں. اس میں جوڑ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اگر مریض علاج نہ کرے اور اس کو اگنور کریں تو جوڑ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں. صحیح، یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا چیک اپ، ٹیسٹ وغیرہ یہ ضرور کروا لیا کیجیے. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ الیاس بات کر رہا ہوں، راولہ کوٹ، آزاد کشمیر سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری گھر والی کا کوئی مسئلہ ہے یوٹرس کا. جی یوٹرس کا مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب وہ ایسے ہے کہ ہمارا چیک اپ ہوا تھا تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی یوٹرس کی ریموول کروا لیا، آپ نے آپریشن کروانا ہے اس کا. جی تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا کیونکہ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. اچھا جی، وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ جی ٹھیک ہے. آزاد کشمیر سے کال تھی، ان کی وائف کا مسئلہ تھا، یوٹرس کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا، لیکن آگے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بات کلیئر نہیں پہنچ سکی. آپ واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. یوٹرائن مسائل جتنے بھی ہیں ہومیوپیتھیکلی یہ بڑے بہترین طریقے سے ریزالو ہوتے ہیں. اگر ان کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، عموماً یوٹرائن مسائل جو عموماً فیبرائڈز ہوتے ہیں یا اینڈومیٹریاسس کی جو تکلیف جن کو ہوتی ہے ان کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، جن کی وجہ سے پورا جسم کمزور. تیلیسپی کیو پوٹنسی میں استعمال کریں. اگر ان کی وائف کو بلیڈنگ کی تکلیف ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ آ رہی ہے، کلوٹ آ رہے ہیں،
تو تلسپی کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے لے, انشاءاللہ ان کا مسئلہ اس وقت ریزالو ہو جائے گا. باقی رپورٹس مجھے بھیج دیں. بالکل جی, آپ واٹس ایپ نمبر پہ رپورٹس بھیج سکتے ہیں, مسئلہ تفصیلاً بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.